مزارات پہ جاتا ہے، کوئی نہیں جاتا ہے، جو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نہ جانے والے کہ یہ حرام کام کر رہا ہے. ایسے یہ کیسے روکیں گے آپ؟ اس کو روکنے، اس فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے جب تک ایک آدمی اپنے اس ذوم میں ہوتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں اور باقی سب برے ہیں. مذہب کے دو تصور ہیں. ایک مذہب کا تصور انتہائی گٹھیا اور گھناؤنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جیسے یہود کہتے تھے کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى ليست اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. جنت میں صرف ہم جائیں گے. پھر ایک دوسرے کو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بولتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. آج امت مسلمہ جیسے یہود اور نصارہ کی جو مذہبی کنڈیشن تھی وہاں تک پہنچ گئی ہے، آج اسی نقش قدم پر آ گئی ہے. حالانکہ اسلام کے اندر ایک تو یہ کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجر ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، والذین ہادوا جو یہودی ہیں، والنصارى جو عیسائی ہیں، والصابئین، صابئین اہل کتاب نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندو ہیں، یہ صابئین ہیں. من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، وہ عامل صالحا، اور اچھا عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے اجر بھی ہے، اس کے لیے کوئی خوف بھی نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی غم بھی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عبادت گاہوں کے حوالے سے پہلے دوسری عبادت گاہوں کا تصور دیا ہے کہ مجوسیوں کی عبادت گاہ، نصارہ کی عبادت گاہ، یہود کی عبادت گاہ اور مساجد جس میں اللہ کا نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی بات کی ہے. اگر وہ والا تصور ہو کہ آدمی جو ہے نا آخرت کے تصور پر نیکیاں کرے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو ذرا برابر بھی خیر کرے گا تو وہ آخرت میں اس کا صلہ پائے گا، ذرا بھی شر کرے گا تو اس کا آخرت میں اس کا سزا اس کو ملے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ جو قرآن کے تصورات ہیں اگر ہم ان کو عام کرنا شروع کر دیں تو جس آیت کے اندر ہم یہود، نصارہ اور صابئین کو فٹ کرتے ہیں، وہاں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور تشیع کو بھی ہم فٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ان کے لیے ہم بہت نرمی پیدا کر سکتے ہیں. جب دوسرے مذاہب لیکن آپ آج کے دور کے حساب سے طالبان اور داعش یا تنظیم الاحرار اس طرح کی تنظیموں کو آپ کیا کہیں گے اور کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ ان تنظیموں کی اپنی غلطی نہیں ہے. غلطی جو ہے نا، ایک تو امریکہ جو ہے یہ اپنے اسٹیٹ کے اندر جتنے وہاں جو ہے نا دہشت گردیاں ہوتی ہیں پوری دنیا میں کہیں اتنی نہیں ہوتی ہیں، تو ان کی جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں وہ ہماری ریاستوں کو بھی استعمال کرتی ہیں اور ان کے ذریعے سے ان دہشت گردوں کو بھی پالتی ہیں. لیکن ان کے جو اپروچ ہے، جب جو ہے نا ہمارے جو بنیادی مدارس ہیں ان کے اندر جب صحیح اپروچ نہیں ہوگا تو جو کالج اور اسکول کے جو طلبہ ہوں گے ان کو تو ہلکی سی کوئی بات ملتی ہے اور وہ پھر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جنت میں بھی جائیں گے اور یہ نجات کا بھی رستہ ہے اور یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے. وہ آیات کے ابھی جو آیات میں نے بتائی ہیں شاید ہی کسی عالم کی نظروں سے کبھی گزری ہوں. نہیں، قرآن تو سبھی پڑھتے ہیں نا، یہی کہتے مطلب اس طرح ترجمے کے اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں نہیں. اس کی جو روح ہے، جو اس کی روح ہے، اس کی روح کے مطابق چونکہ ہم اس کی روح کے خلاف جا رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ میں دیوبندی ہوں، فلانا مشرک ہے، فلانا کافر ہے، فلانا ہے، لیکن قرآن کی اس آیت کو میں نہیں دیکھتا ہوں. میں اپنے ذہن میں جب یہ تصور رکھتا ہوں کہ اگر میں توحید کا علمبردار ہوں اور میرے لیے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک جو میں کرتا نہیں ہوں، باقی میں زنا کروں، باقی میں چوری کروں، باقی میں ڈکیتی کروں، باقی میں دہشت گردی کروں، مسئلہ نہیں ہے، اللہ سب معاف کر دے گا. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. اور اہل تشیع وہ اہل بیت کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس سے آپ کو محبت ہے، باقی جو چھوٹی موٹی معاملات ہیں بڑے بڑے بھی معاف کر دے گا اللہ. بریلوی کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے
وہ اقبال کا جو شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو و قلم تیرے ہیں، بلکہ اقبال نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ تو جو ہمارے فرقہ وارانہ ذہنیت ہے، جب تک اس کے اوپر ہم کاری ضربے نہیں لگائیں گے اور قرآن اور احادیث کے ٹھوس دلائل سے نہیں لگائیں گے تو یہ ان چیزوں ان دلوں سے نکلیں گے نہیں، اور ان دلوں کے اندر یہ خود محفوظ ہوں گے، اور ان کے جو پیروکار کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، عوام کے اندر ہیں، جیسے یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے، سنی تحریک ہے، سپاہ صحابہ ہے، اور جو نا داعش ہے، یہ جتنی بھی جو نا تنظیمیں یہ ایک دوسرے کے خلاف جو نفرتوں کی آگے یہ بڑھکاتے جائیں گے، خود دلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جو نفرت کی جو باتیں ہیں وہ باہر باہر سے پھیل نہیں ہوں گی۔ اب ایک آدمی کو اگر آپ یہ کہو کہ بھئی آپ خالی آپ کی ایفیلیشن مجھ سے ہے اور یہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے، باقی آپ جو بھی کرو، آپ ٹھیکیدار ہو، آپ جو ہے نا جالساز کمپنی کے مالک ہو، آپ جو معاملات کرو، مسئلہ نہیں ہے، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، آخرت میں آپ چند دن کے علاوہ اگر زیادہ سے زیادہ جاؤ گے بھی تو چند دن جہنم میں جاؤ گے۔ تو وہ جو غلط کنسپٹ یہود اور نصارہ کا تھا جس کی مخالفت کی گئی تھی، اس پر آج ہم کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جناب عتیق الرحمان گیلانی صاحب، آپ نے گفتگو فرمائی۔ مزید آپ سے سوالات کرتے لیکن وقت محدود ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے مزید بات کریں گے۔ ناظرین، یہ ساری گفتگو آپ کے حوالے، خاص طور سے طلاق اور حلالہ کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا وہ آپ سوچئے کس حد تک جائز اور درست ہے، اور اگر آپ کے پاس اس حوالے سے کوئی دلیل ہے تو ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے، ہم اس سلسلے میں ایک اور پروگرام کریں گے، گیلانی صاحب کو دوبارہ بلا کر وہ سوالات ضرور کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔